وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ بڑھاپے میں آ کے مطلب بڑھاپے میں بڑھاپا تب آتا ہے جب آدمی سونا بند کر رہا ہے، سنتا رہے تو لیکٹر ہوگا، شادی فنکشن میں جائے گا، اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ بیٹھے گا، جب سونا بند ہو جائے گا کونے خطرے میں وہ بیٹھ جائے گا، ڈرے گا کہ اب یہ مسئلہ کوئی مہمان آ جائے گا، یہ اپنی بیٹی کے باتیں کر رہا ہوں، ابھی آپ کو سب کے کارڈ ٹھیک ہے، اس کی آپ کسی قدر نہیں، ادروائز بڑھاپا آدمی کا تب آتا ہے جب وہ سونا بند کرتا ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل سے ہے کہ اس کو ٹرائی ٹو، اور اینک کی طرح جیسے ٹھیک ہے بچی کے بھی اینک لگی ہوئی ہے، ادھر بھی لگی ہوئی ہے، اینک لگانا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک نظر کم ہوئی آپ نے اس کی ہیلپ کے لیے آپ نے ایک ایڈ لگانا۔ اب جو ہیئرنگ ایڈ ہے اس کے لیے لوگوں میں بڑا مسئلہ ہے، میں بھی ہاسپٹل میں بڑا میں نے کام کیا ہے، جہاں اسوسیٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، پھر رجسٹرار تھا، سینئر رجسٹرار، اور انہوں نے جب مریض آنے ان کو کہا میں نے ہیئرنگ ایڈ لگانی، ان کو ایسا تھا جیسے میں نے بیٹنگ کی کوئی راڈ لگا دی، انہوں نے نہیں ڈاکٹر صاحب سارے لوگ برا کہتے ہیں، یہ بھی کام کرو، ہماری قوم جو ہے تھوڑی سی جذباتی ہے، کسی کی ہیوملیشن نہ کریں، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی اس کو لگنا نہ کریں، کسی کے اینک لگی ہوئی تو اس کو اندھا نہ کریں۔ ان دا سیم وے ہیئرنگ ایڈ جو ہے اس ڈاکٹر نصر ہمارے پاس ایک ویپن ہے، ہیئرنگ ایڈ کو اسی طرح دور کرنا چاہیے معاشرے کو جیسے اینک کو دور کرنا۔ اب اینک چھوٹے بچے کو بھی لگی ہوتی ہے 5 سال کا، 20 سال کے بندے کو بھی لگی ہوتی ہے 100 سال، اس طرح ہیئرنگ ایڈ کا بھی بالکل 100% اسی طرح ہے، چھوٹے بچے کو بھی لگ سکتی ہے۔ اب تو ہیئرنگ ایڈ کے لیے اتنے انٹرنیشنل لیول پہ ہماری میری کام یار تم لوگ کی اسپیچز کے بعد میری یاد اس سے پہلے واشنگٹن میں تھا، گائنی میں کسی سے پروفیسر نے گائنی کی ڈاکٹر ہے، اصل یہ ہے کہ یہ جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسی دن اگر اس کا کان چیک ہو جائے، ہمارے رواج نہیں ہے، ڈے 1 کے اچھے جو گائنی کے ہاسپٹل ہیں وہاں پر انہوں نے سسٹم رکھ دیا کہ بچہ پیدا ہوا سب سے پہلے کان ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر خدا نخواستہ اس میں ہیئرنگ پرابلم ہے اس کو ہیئرنگ ایڈ دے دی جاتی ہے اور وہ آلموسٹ 100% ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگلے دا بیٹر پہلے 2-3 سال ایسے ضائع کر دیے جاتے ہیں، بچے کا یہ تایا بھی ڈیٹ بولے سنتا سی وہ وہاں میرے پاس اکثر جو مریض آتے ہیں وہ 4 سے 5 سال کے بندے آتے ہیں جب وہ گزر چکا ہوتا ہے۔ ایون آپ میں کاکلیئر امپلانٹ کی بات کروں گا، کاکلیئر امپلانٹ یہ جو سماج کا عالمی دن ہے اس میں ایک لیٹسٹ بریک تھرو ہے۔ آئی واز ان آرلینڈو جو ہے وہ وہاں فلوریڈا اسٹیٹ کا کیپٹل ہے، تو وہاں پر ہماری کانفرنس تھی، مجھے پروفیسر جینیفر جو ہماری ورلڈ پریزیڈنٹ تھی انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی سی ڈی دی کہ اپنے آپ لے جائیں، آپ ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں ہیلتھ کا، تو یہ ذرا لوگوں کو اس کی تھوڑی سی اویئرنیس ہو جائے، جیسے ابھی آہستہ آہستہ F-16 کا لوگوں کے ذہن میں ایک کنسیپٹ بنا ہے، پہلے پتہ نہیں تھا کہ F-16 بھی کچھ آ رہا ہے، سپر جہاز سے 65 کی بات کو چلتے چلتے تھے، پھر 671 کی بات میں 104 اسٹار فائٹر آ گیا، اب جیسے ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی آتی ہے اس کے لیے اویئرنیس ہونی چاہیے، جیسے ہمارے یہ موبائل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، پھر وہ آئے تھے موٹے موٹے، پھر وہ ہمارے پاس بیٹر سسٹم، تو اسی طرح یہ سننے کے لیے میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، میری باتوں کو آپ توجہ سے اینڈ میں ہوئی تھی، جو ہماری میڈیکل سائنس کہتی ہے اس کو کہتے ہیں ایمبرولوجی، ایمبرولوجی سائنس کہ کیسے بندہ ایوالو ہوا ہے۔ اب وہ جب مینوفیکچر ہو رہی ہوتی ہے اس میں وہ میری مسز بتائیں گے کہ کوئی ادویات ہوتی ہیں وہ فرسٹ ٹرائیمسٹر سے پہلے 3 ماہ جو پریگنینسی کے ہوتے ہیں اس میں اگر وہ دوائی کھا لی جائے تو پرابلم ہو جاتی ہے، تو آنے والا بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے، میرا 40-45 سال کا تجربہ ہے کہ جس کے گھر میں ایک پورا پہلا بچہ ہے، 3 بچے ٹھیک ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، جو سنتا نہیں ہے چلیے بھی اچھی بات کروں گا، دل کی بات جو سنے گا وہ بولے گا، ظاہر کو دعا پر کوئی بیماری نہیں، کوئی اس کی آپریشن نہیں، کوئی اس کی سرجری نہیں ہے، میرے پاس کئی آئی بچہ بولتا ہے، میں جب چیک کرتا ہوں تو سن نہیں رہا ہوتا، یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں، وہ اب ایک شخص ہے اس کے 4 بچے 3-4 ہوتے، 2 ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ نہ بولتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے تو گھر والوں کی خوشیاں مات پڑ جاتی ہیں، آنے والی تمام زندگی ان کی مزری میں گزرتی ہے، اس سے میزربل کنڈیشن، یہ 3 بچے جو ہوتے ہیں چلنے جمع کرتے تھے نہ ہی کرتا، وہ ایک بچے کے کام میں دونوں جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ ماں باپ نے تو پیدا کیا ہوتا ہے، آپ ان کی تمام زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے ایک چھوٹی سی معمولی سی حرکت کے ساتھ۔ کچھ باتیں میری جس سے بھی بتائیں گے کہ پریگنینسی کے بعد یا پریگنینسی کے دوران کیا کیا گائنی کی سب سے سینئر پروفیسر ہے پورے پاکستان کی، یہ ڈین آف سرجری بھی نہیں ہے، یہ ہیڈ آف گائنی ڈپارٹمنٹ 17 سال بعد ورکنگ ایٹ ریڈیو میں انہوں نے بھی کیا، میں یہ ٹیم میں تھا، ان کا بھی شعبہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہیئرنگ کے حوالے سے۔ میرا شعبہ یہ ہے کہ جب پہلے سے میں پریونشن کر رہا ہوں، جو بھی میں نے بتا دی تھپڑ نہیں مارنا، اس کا نقصان بھی ہے، یہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ اس کو پورا پراپر جب اشد ضرورت ہے استعمال کریں،
unnecessarily اور سناؤ یہ پرانے چلے گئے لیکن چلے گئے. میں یہ آپ کو پنجابی میں بھی ضرور سمجھاؤں گا. یہ دلدار پرویز بھٹی صاحب کا پروگرام ہوتا تھا, مجھے بلاتے تھے ڈاکٹر صاحب آپ پنجابی میں بڑی اچھی بات کرتے ہیں, کیونکہ پنجابی ہماری 12-13 کروڑ آباد ہے, اب آبادی ہے ہماری پنجاب میں. تو یہ ٹاک ہے اب میں پٹھانوں کے پاس جاتا ہوں صرف پشتو میں بات کرتے ہیں. جو سندھی ہے لیکن گویا کا ہم پنجابی کہ جو پنجابی کو کم حالانکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے, جو اس میں اتنے الفاظ ہیں, ذخیرہ ہے کہ جو باقی زبانوں میں نہیں ہے. اور بات چلی تھی یہ کہ ایئر کیئر ڈے کے حوالے سے, ایئر کیئر ڈے کے حوالے سے آپ نے سب سے پہلے کہ بچہ جس دن پیدا ہو اگر فیسلٹی ہو تو اس کا کان چیک ہو جائے. اگر خدا نہ خاصہ اس میں پرابلم ہے, یہ بہت بڑا لینڈ مارک میں بتا, تو اس کے اگر خانہ سماعت لگ جاتا ہے ڈے 1 پہ 100% ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کو جیسے بچہ 40 سال کا اس کو واکر دے کے چلائیں, آستا آستا اس کی ٹانگوں میں جان آ جاتی ہے. اس سے جب وہ آلہ لگتا ہے اس سے اندر نرو جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے. جب نرو اسٹیمولیٹ ہوتی ہے تو سننا شروع ہو جائے گا. تو سننا ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا وہ اس سے پوچھیں جو اس سے ڈپرائیو ہے. یعنی ایک انگلش میں سے ہے کہ ہیلتھ از اے کراؤن which is only visible to the sick. ہیلتھ از ویلتھ آپ نے کہا کہ یہ تو ہم نے بچپن میں اسکولوں میں پڑھا ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن میرا جیسے تارا عزیز صاحب کا پروگرام ہوتا تھا, وہ کہتے تھے دیکھتی آنکھیں سنتے کام, کچھ تھوڑا بہت شاید یاد ہو آپ کو, میرے تو پیشنٹ تھے آتے بھی تھے. تو میرے پروگرام میں اب آبادی ہے ہماری پنجاب میں, تو یہ ٹاک ہے جیسے اب میں پٹھانوں کے پاس جاتا ہوں صرف پشتو میں بات کرتے ہیں. جو سندھی ہے لیکن گویا کا ہم پنجابی کہ جو پنجابی کو کم حالانکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے, جو اس میں اتنے الفاظ ہیں, ذخیرہ ہے کہ جو باقی زبانوں میں نہیں ہے. اور بات چلی تھی یہ کہ ایئر کیئر ڈے کے حوالے سے, ایئر کیئر ڈے کے حوالے سے آپ نے سب سے پہلے کہ بچہ جس دن پیدا ہو اگر فیسلٹی ہو تو اس کا کان چیک ہو جائے. اگر خدا نہ خاصہ اس میں پرابلم ہے, یہ بہت بڑا لینڈ مارک میں بتا, تو اس کے اگر خانہ سماعت لگ جاتا ہے ڈے 1 پہ 100% ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کو جیسے بچہ 40 سال کا اس کو واکر دے کے چلائیں, آستا آستا اس کی ٹانگوں میں جان آ جاتی ہے. اس سے جب وہ آلہ لگتا ہے اس سے اندر نرو جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے. جب نرو اسٹیمولیٹ ہوتی ہے تو سننا شروع ہو جائے گا. تو سننا ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا وہ اس سے پوچھیں جو اس سے ڈپرائیو ہے. یعنی ایک انگلش میں سے ہے کہ ہیلتھ از اے کراؤن which is only visible to the sick. ہیلتھ از ویلتھ آپ نے کہا کہ یہ تو ہم نے بچپن میں اسکولوں میں پڑھا ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن میرا جیسے تارا عزیز صاحب کا پروگرام ہوتا تھا, وہ کہتے تھے دیکھتی آنکھیں سنتے کام, کچھ تھوڑا بہت شاید یاد ہو آپ کو, میرے تو پیشنٹ تھے آتے بھی تھے. تو میرے پروگرام میں اوپننگ سینٹینس ہوتے تھے ہیلتھ از ویلتھ اینڈ ہیلتھ از اے کراؤن, صحت ایک تاج ہے which is only visible, جو کہ نظر آتا ہے ٹو دا سک بیمار کو. تندرست کو تو اس کی قدر نہیں ہے. تندرست کو تو آپ جائیں وزٹ نہیں ہاسپٹل, کسی کی ناک میں ٹوٹی لگی ہوئی ہے, کسی کی آنکھوں میں پٹی بنی ہوئی ہے, کسی کی ٹانگ کو رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے, کسی کا یورین کے لیے بیگ لگا ہوا ہے, وہاں دیا. پھر میں ملائیشیا میں بھی گیا ہوں, کوالالمپور میں, وہاں بھی یہ ایک بڑا پاپولر سلوگن تھا کہ سننا سب کے لیے. اب اس کے لیے پھر یہ ہے کہ میرج کاؤنسلنگ ہے, وہ میری مسز بتا دیں کہ فرسٹ کزن میرجز جو ہوتی ہیں جن کے آلریڈی ہوئے میرے بچے تھے, وہ تھوڑا سا ڈسٹنٹ میرجز, تھوڑا سا میں سندھی کی پرانی بات کروں گا کہ اف اٹ از پاسبل کہ جن میں آلریڈی, ویسے آپ ڈیلی کزن میرج کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جن میں آلریڈی ہوئے میرے ہیں ان میں پھر وہ انسیڈنس ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ آپ گورنمنٹ سطح پہ لوگ, میں نے فری میڈیکل کیمپنگ کی ہے, میں بے شمار جگہ پہ جا کے ہیلتھ کیئر میں نے فری دی ہے. میں ادھر ابراہیم کا جو ہاسپٹل ہے, سپر شفیع ہاسپٹل, میں وہاں گیا تھا, 200-250 مریض تھے, ان کو میں نے 20-30 کو ہیلتھ کیئر بھی دی ہے. 2 سال بعد انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو بہت بہتر ہو گئے. یعنی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ کام چیریٹی کا بھی میرے کو کرنا چاہیے, سارے پیسے نہیں لیتے. سکندر اعظم دنیا میں آیا 29 سال کی عمر میں, 29 ایئرس کی ایج میں, وہ جس کو کہتے ہوتے ہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس نے اپنی ماں کو کہا تھا کہ میرے ہاتھ باہر نکال دو, میں دنیا سے کچھ نہیں لے کے جا رہا. یعنی بندہ ڈیڈ باڈی بن جاتا. پتہ ہے آپ ایسے کہتے ہیں کہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, اس طرح سے کیمیکلس انسان بنتا ہے, وہ اعضاء کا جو بکھرنا ہے اس کو موت کہتے ہیں, جب وہ اکٹھی ہو جاتی ہے بندہ انسان بن جاتا ہے. تو اس لیے اچھا کام ضرور کرنا چاہیے. یہ ناگی صاحب کا میں بہت مشکور ہوں. میرا ایک بھی تو لگ بھگ 40 ایئرس کا ہے, انہوں نے ہیلتھ کے شعبے میں میرا خیال ہے سب کنٹیننٹ لیول پہ سب سے کام انہوں نے کیا. جان جیو از دا بگیسٹ انسٹیٹیوشن. ناگی صاحب نے ہیلتھ کو بنایا, سنوارا اور اپنی زندگی دی ہے. انہوں نے بھی اپنی زندگی دی ہے. کہ میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں, ہیلتھ میں جتنی اچھی یہ کہ میں انڈیا میں پہنچ جاتا, میرے پاس 7 کا پاسپورٹ تھا, جو ہے بھی ہے.
کچھ بھی نہیں ہے، nobody knows. حالانکہ وہ بولتے اردو ہے، اردو سے مراد یہ وہ ہندی میں بھی، ہندی فلموں تھوڑا سا الفاظ کا ہوتا ہے، لیکن اویئرنیس نہیں ہے. انہوں نے اس ادارے کو چلایا ہے. میر فضل الرحمان جو ہے میڈیکل کا، جو خاص طور پر ناگی صاحب کا ایک رول ہے، وہ پیوٹل رول ہے. تو اسی لیے میں آپ کو کہوں گا یہ ہمارا 3 ماہ کا جو عالمی سماعت کا دن ہے، اس کے اوپر جو کچھ میں نے اپنی زندگی کا نچوڑ آپ کو دے دیا کہ کان کے ساتھ تشدد نہیں کرنا، اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، یہ تیل نہیں ڈالنا فوراً تیل. ابھی بھی پڑے میں جہاں پر میرا کلینک ہے، میرے 21-22 گریڈ کے کچھ ججز بھی ہیں، ہائی کورٹ کے بھی اور سپریم کورٹ کے بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد بیوروکریٹس کے ہیں، وہ بھی غلطی سے کہ جی یہ لے آتے ہیں. سپوز جی کار کا پردہ پھٹ گیا، وہ دیکھتے ہیں تو کار کا پردے کے اوپر تشدد ہوا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کار کے اوپر نہیں مارنا. یہ جانور کے بھی ایک حدیث ہے کہ جانور کے بھی منہ پہ نہ مارے. انسان تو خیر اشرف المخلوقات ہے، جس میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ مجھے فخر ہے انسان کی تخلیق کے اوپر. سب سے اعلیٰ چیز جو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ انسان ہے. تو اب اس میں جو سب سے پیچیدہ چیز ہے میں وہی بتانا چاہتا ہوں، وہ کان ہے. اس سے پارٹ آف برین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. اس کی پھر خرابی جو ہے بڑی تنگ بھی کرتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے. لیٹسٹ 100 سال جو لوگ آئے 1849 میں پنجاب سکھوں سے انہوں نے لیا، بعد میں 57 میں مغلوں سے انہوں نے دلی کا جو تخت دیا تھا. اسی لیے ہر چیز جو دلی میں جاتا رہا تو ہر چیز جڑی ہے. اولڈسٹ میڈیکل کالج، اولڈسٹ یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی، ہائی کورٹ جو ہمارا ہے اٹ از دا اولڈسٹ. یہ کیٹر کرتا تھا ابو بومبے، اتنا بڑا ایریا اس کا جورسڈکشن کا تھا. یہ لاہور ہائی کورٹ، اس کو کہتے تھے چیف کورٹ. تو مقصد یہ ہے کہ وہ بنا گئے کر گئے، ہم لوگوں نے پڑھا. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں. میں ایک دفعہ پھر میر فضل الرحمان سوسائٹی اور جو ان کے نمائندہ ہیں اسد ناگی صاحب کا میں شکر گزار ہوں. تو اسی طرح ہر سال وہ کیا کہتے ہوتے بلاتے ہیں. کئی سالوں سے مجھے یاد ہے، میں 15 سال ہو گئے، 20 سال سے جب سے یہ میر فضل الرحمان آلموسٹ لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں. تو اگر ایک بندے کو بھی اگر میری بات سمجھ آتی ہے کہ ایک بندے کا کان خراب ہونے سے بچے گا، میرے لیے وہ اچھی ہے. میں آپ کے جو جیو کا یہ نمائندہ ہے میں کبھی شکر گزار ہوں. ایک ہی گروپ ہے جیو، یہ میر فضل الرحمان جو ہے انہیں کا سارا ادارہ ہے. وہ آگے میر فضل الرحمان صاحب آج کل ان کے بیٹے ہیں، وہ جس کو رن کر رہے ہیں. تو ایک اچھا کام کر کے ان کا نام چلتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میری باتوں سے کچھ آپ کو فائدہ ہو. تھینک یو ویری مچ.